أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون۔ آیت نمبر 84 مضمون کے اعتبار سے آنے والی آیت نمبر 85 بھی یہ سورہ بقرہ کی آیتیں ایک خاص پہلو کی طرف حکم باری تعالیٰ اس کی طرف ارشاد ہے، تنبیہ کی جاتی ہے۔ یہ وہ مسائل ہیں فی الوقت آیت کے ترجمے میں، مطلب میں سابقہ گزرے ہوئے مسلمانوں کی قوم، جو مسلمان تھے، شریعت موسیٰ علیہ السلام پر عمل کرنے والے، جن کا سلسلہ آج بھی اس دنیا میں پھیلا ہوا ہے، بلکہ ایک اعتبار سے دنیا کی اکثر آبادی کے اوپر ان کا تسلط بھی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور یہی احکام اس واقعے کے ذریعے سے بھی اور الگ صراحت کے ذریعے سے بھی امت مسلمہ کے لیے بھی ہے، اس کے خاص طور پر ارشادات، وضاحتیں، تاکیدیں آئی ہیں۔ اب ترجمہ ہے، موجودہ دور کے یہود و نصارہ کو تم نے کیا غلطی کی، اس کا ذکر کر مسلمان امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد کے لیے بھی ایسی غلطی تم بھی نہ کرنا، لیکن تم کرتے بھی رہو گے، مصیبتوں کو بھگتتے بھی رہو گے، جو آج دنیا کے اندر اس کا ایک چیز کا تذکرہ ہے۔ چنانچہ اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، موجودہ دور کے یہود و نصارہ کو ذکر کر دینا، ہم نے اللہ تعالیٰ کا کلام پاک، یعنی ہمارے کلام پاک کے ذریعے سے جو تورات تھی، وہ بھی اللہ کا کلام تھا، اللہ کی مقدس کتابوں میں سے بڑی کتاب تھی۔ اس کلام پاک کے ذریعے سے ہم نے تم سے وعدہ لیا تھا، یعنی حکم جاری کرے تھے، تاکید کیے تھے، ایسا کرنا حرام ہے، ایسا نہیں کرنا۔ وہ یہ تھا لا تسفکون دماءکم، تم اے یہودی ہو، ترجمہ یوں کیجئے، تم اے مسلمان ہو، آپس میں ایک دوسرے کا خون، قتل و غارت گیری کیوں کیا کرتے ہو؟ اس امت کے لیے بھی احکام آ گئے، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ بِغَيْرِ حَقٍّ، ناحق کسی کا قتل نہیں کرنا۔ یہ وعدہ اللہ نے اس سے بھی لیا تھا، اس امت سے بھی ہے۔ وضاحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دی، مسلمان کو گالی دینا گناہ کبیرہ ہے، فسق ہے، مسلمان کو قتل کرنا کفر ہے، کافرانہ چال ہے، کافروں کی عادت ہے۔ ایمان کی جو نسبت ہے، اسلام کا جو رشتہ ناتا ہے، اللہ کے وحدہ لا شریک کا اعتقاد رکھنے والا، اس کو گالی دیتے ہو۔ وضاحت کر دیا حدیث شریف سے، مسلمان کو قتل کرنا کفر ہے، یعنی قتل کرنے والا اللہ کے حکم کا انکار کیا، کافر ہے۔ الا بالحق، قانون کے ذریعے سے قتل پایا گیا، قاتل کی سزا، اس کو قتل کرنا ہے، اس کو سزا دینا ہے، یہ تو عدل ہوا، اللہ کا حکم ہے۔ پھر دوسرے تم اس کو قتل کرو گے
پھر انجام ہوتے ہوئے آ کر بدلے کے طور پر تمہارا قتل لازم آئے گا، یا اس کے اپنے وارثین تم کو قتل کرو گے، پھر اس کے وارثین اس کو قتل کریں گے۔ اب یہ تو دور دورہ چل ہی رہا ہے۔ روز مرہ کے اخبار بھی نہیں دیکھو، فلاں روڈی شیٹر کا قتل ہوا، انہیں فلاں وقت اتنے سال پہلے، اتنے مہینے پہلے فلاں کا قتل کیا تھا اور اس کا قتل کر دیا، پھر اس کی طاق میں لگے رہیں گے اس کے اپنے، پھر اس کو قتل کیا، پھر رشتہ ناتا کیا ہے، یہ بھی مسلمان یہ بھی مسلمان۔ کیا بات چیت کے ذریعے سے معاملات ختم نہیں ہو سکتے؟ قتل کے سلسلے کو ختم کرنے کے طریقے بتا دیے گئے۔ اب یہ قتل آگے ہونے نہ پائے، خون بہا دے دو۔ 100 اونٹ کی قیمت ایک نفس کی جان ہے شریعت کے لحاظ سے۔ ہر زمانے کے اعتبار سے 100 اونٹوں کی قیمت لگائیے۔ جو قتل کر دیا تھا مقتول کے، جس کا قتل ہوا ہے، اس کے وارثین کو وہ قیمت ادا کر کر صلح صفائی کر لیجیے، امن و امان سکون کے ساتھ زندگی کو آگے بڑھائیے۔ پھر دوسری بات، وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُم، تم خود کو، یعنی مسلمان آپس میں ایک دوسرے کو، محلے میں رہتے ہیں، اڑوس میں رہتے ہیں، پڑوس میں رہتے ہیں، بستی میں رہتے ہیں، ان کو اتنا تنگ کر دینا، ستانا، گالی گلوچ کرنا، بیسیوں چیزیں ہوتے ہیں۔ اپنے گھر کا کچرا لیے اس کو تنگ کرنے کے لیے اپنے طاقت کے بل بوتے پر، غنڈہ گردی کے بنیاد کے اوپر اس کے دہلیز کے سامنے کچرا پھینکتے چلے، پھر وہ آپ کی طرف ڈالتے گیا، بات جھگڑے کی نوبت کیا آئی، نہ اس کا عمل صحیح نہ اس کا عمل صحیح، نتیجے میں چلو وہ لڑنا نہیں چاہتا، نتیجے میں گھر چھوڑ کر، گھر بیچ کر دوسرے محلے کو منتقل ہوا، وغیرہ وغیرہ۔ تو وہاں کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو گھروں سے کیوں نکلوایا کرتے ہو؟ یہی احکام اللہ کی کتاب تورات میں تھے، یہی احکام اس کتاب کلام پاک میں آج کے ایمان والوں کو بھی ہے۔ جب پیغمبر تھے موسیٰ علیہ السلام، دیکھو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، مانتے ہو نا، کرو گے نا، یہ لازم ہے نا۔ اللہ کے حکم سر آنکھوں پر ہم مانتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں۔ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، سب کے سب گواہی بھی دیے۔ پھر بات یہ آ گئی تو دنیا کی زندگی بیچ میں پیچیدگیوں میں چلا کرتی ہے۔ اس کو حل کر کے ہر انسان جس سے آپ نفرت کرتے ہو وہ بھی اللہ کا بندہ، جس سے دوستی کرتے ہو وہ بھی اللہ کا بندہ، جو ساتھ میں رہتا ہو وہ بھی اللہ کا بندہ۔ اس کو پیدا کیا، حیات دیا اللہ تعالیٰ، اس کو جینے کا حق دیا، رہنے کا حق دیا، طریقے اٹھنے کے، بیٹھنے کے، رہنے کے، سہنے کے سب سکھا دیے، سمجھا دیے۔ پھر غلط کرنا، جب ان معاملوں میں اصلاح نہیں کرتے ہو تو ہزاروں لاکھوں نمازیں پڑھو تو پھر اس میں اثر کہاں سے ہوگا؟ نماز کا آخری نتیجہ قرآن ذکر کرتا ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، زندگی کے ہر خرابی کے اندر بھی تمہاری خرابیاں دور ہونا۔ جب دور ہوئے تو کوئی اللہ کو مانے، اللہ کے حکم کو مانے، تو پھر اللہ کی عبادت اللہ کے لیے مخلص ہو کر کرتے چل رہے ہو تو بات پوری ہوگی۔ اب اس میں انہوں نے اور کیا کیا کیا، اسی سے جڑا ہوا مسئلہ ہے۔ آنے والی آیت بڑی طویل ہے، انشاءاللہ اس کی تکمیل کل کی جائے گی۔ سبحان اللہ بحمدہ۔